بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت صالح علیہ السلام، جس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں۔ سمود دراصل صاحب حیثیت جماعت تھی اور وہ بکریوں اور اونٹوں کی وجہ سے خوشحال تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو برباد کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے اس کے ٹوٹے پھوٹے مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو دوبارہ تعمیر کیا، اور یہ قوم بھی مال و اولاد کی کثرت سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت پر فخر کرتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے اور کثرت سے ظلم و فساد کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور اس قوم سے کہا، اے قوم، اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ کافروں نے کہا، تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کو بے ایمانی اور بت پرستی کی وجہ سے ہلاک کیا اور اس کے بعد مجھے تم پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اس وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے صالح علیہ السلام، آپ ان سے اقرار لو اور ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور دودھ کے سوا اس سے کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر اس کی کوئی چیز حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا اور اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظارے دیکھو۔ میں نے تجھ سے 40 برس پہلے سے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی اور ایک نہایت خوبصورت اونٹنی اس پتھر کے نیچے سے نمودار ہوئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی دوسری ساری دنیا میں نہ تھی، اور 1 گھنٹے بعد اس نے ایک بچہ دیا۔ اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور چراگاہ پیدا ہوئی اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے اور 7 اس چشمے سے پانی پیتے تھے اور پانی کم نہ ہوتا تھا۔ اونٹ والے اس اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے۔ اس اونٹنی نے اس چشمے کا سارا پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ 7 قبیلے اس سے دودھ دھو کر گڑھے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اس چشمے کا پانی ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دھوہا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دھوہا جائے۔ اس اونٹنی کو کسی طرح سے مت چھیڑنا ورنہ تم کو ایک بڑی آفت گھیر لے گی۔ جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی وہاں کے سب مویشی بھاگ کر کنارے ہو جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور پیاسے رہ جاتے۔ قوم سمود کے لوگوں کی باہمی مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس کو کبھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف مت دینا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس اونٹنی کو پیار کرنے لگے اور اسے بہت ہی حفاظت سے رکھتے۔ اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے تھے اور اس سے نفع حاصل کرتے۔ اس وجہ سے وہ سب لوگ مالا مال ہو گئے۔ اس طرح تقریباً 40 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا،
اس مہینے جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاق سے وہاں موجود سب لوگوں کی بیویاں حاملہ تھیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس مہینے میں 10 بچے پیدا ہوئے۔ تو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا اور ایک عورت نے اس وجہ سے کہ اس کے ہاں کوئی اور اولاد نہ تھی اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا اور اس کا نام قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہو کر طاقتور نکلا تو وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات جھوٹی تھی، اس وجہ سے ان لوگوں کا ایمان حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ ایک دراز شخص جس کا نام رئیس قدار تھا، اس کے ساتھ مل کر ہر قبیلے کے ایک ایک شخص نے اتفاق کر کے شراب پی اور اس اونٹنی کو مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا اور طے کیا کہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے جائے گی تو ہم لوگ اس وقت اس کو مار ڈالیں گے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا تو قدار نے اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا، سب بھاگ گئے۔ رئیس قدار نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی، اونٹنی گر پڑی۔ اس کے بعد تمام بدبختوں نے مل کر اس کی جان لے لی۔ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر وہاں سے بھاگا۔ بدبختوں نے اس کا بھی پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اگر شراب نہ پیتی تو اونٹنی کو ہرگز نہ مارتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو کہ تمہاری زندگی 3 دن سے زیادہ نہ ہوگی۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہوگی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز تمہارا رنگ و روپ سرخ، دوسرے روز زرد اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن بعد یہ علامت ظاہر ہوئیں تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ سب کے سب بدبخت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ ان کو بھی مار ڈالیں۔ پھر اس وقت ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں اور وہ تمام کافر اپنے اپنے گھروں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری جس سے سب کے سب مٹی میں مل گئے۔ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم لوگ کس طرح ہلاک ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک ہی آواز سے تم سب مٹی میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اس وقت اس قوم نے ایک بڑا کنواں کھودا اور اس میں بیوی بچوں کو ڈال دیا اور ان کے کانوں میں ڈالنے کے لیے کافی مقدار میں روئی دے دی اور اس روئی سے ان کے سروں کو بھی اچھی طرح ڈھانپ دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ آئے تاکہ عذاب سے نجات مل جائے۔ خود بھی یہ تدبیر کر کے اس کے اندر چلے گئے۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک ہی آواز نے 7 قبیلوں کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، پھر وہ روئی کے گالے کے مانند ہو گئے اور ان کا کچھ بھی زمین پر نام و نشان نہ رہا۔ بعد ازاں صالح علیہ السلام تمام مومنوں کے ساتھ ملک شام میں چلے گئے اور وہاں جا کر رہائش اختیار کی اور کافی مدت بعد ان کا انتقال ہوا۔